فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو گے اور ایمان لے آؤ گے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صرف کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلے جو امتوں پر حالات آئے ہیں، تم سے پہلے ایمان والوں پر جو آزمائشیں آئی ہے، جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ آزمائشیں تم پر بھی آئیں گی، وہ مصیبتیں تم پر بھی آئیں گی، اور تم سے پہلے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مصیبتیں دی گئی، اور انہیں اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں، اتنی سختیاں پہنچائی گئی کہ الفاظ استعمال کی وزلزلوا، ہلا کر رکھ دیا گیا انہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر ڈٹے رہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر جمے رہے، اور اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں آئی، ایسے حالات آ گئے کہ وہ لوگ بتقاضے بشریت، انسان ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگوں پر اتنی مصیبتیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ وہ یہ درخواست کرنے لگے، متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوہے سے آدمی کو، تیر سے آدمی کو چیر دیا جائے گا، ایک مسلمان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرے گا، اس کے باوجود، حالات آنے کے باوجود، ایمان کی وجہ سے مصیبت آنے کے باوجود وہ ایمان سے ذرہ برابر بھی قدم نہیں ہٹائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ غریبا۔ فرمایا اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی ہے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا، اسلام کی ابتدا ہوئی، آپ مکی دور کے حالات اٹھا کر دیکھیے، ان واقعات کو پڑھ کر دیکھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، وہ مصیبتیں دی جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی کو ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محمد کے خدا کا انکار کرنے والا بن جا لیکن قربان جائیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی زبان سے احد احد کا نعرہ نکلتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے، اور وہ آگ کے انگارے ان کے پسینے سے بجھ جایا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر ان انگاروں کا وہ نشان دکھاتے ہیں۔ اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں پہنچائی گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان پر جمے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت میں ہوئی ہے، کوئی نہیں پہچانتا تھا، اسلام کے ماننے والوں کو ہر ایک حقیر سمجھتا تھا، ان پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، ان پر تشدد کرتا تھا، لیکن وہ لوگ ایمان پر ڈٹے رہے۔ اللہ نے وہ زمانہ بھی دکھایا، مدینہ منورہ ہجرت کرائی، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اسی مکہ کے اندر سے، جس مکہ کے اندر سے صحابہ کو، نبی کو نکالا گیا تھا اور گھر بدر کر دیا گیا تھا، شہر بدر کر دیا گیا تھا، اسی مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اور اس وقت تمام لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے تھے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان کا کلمہ پڑھ لو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر ابھی تم سے پہلے لوگوں جیسے حالات نہیں آئے ہیں، ان پر سختیاں آئی ہیں اور مصیبتیں پہنچائی گئی ہے، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے یہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان لوگوں کے لیے بھی جن پر اتنی مصیبتیں آئی تھی کہ سن لو، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔
کیا مطلب؟ اگر اس زمانے میں بھی حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، ہمارے ایمان کو ایمان کی وجہ سے ہمیں تپایا جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مومن ہیں، اس بات کی علامت ہے ہم ایمان والے ہیں۔ حالات، آزمائشیں ایک ایمان والے کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آیا کرتی ہے، اس لیے فرمایا گیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی آنے والی ہے۔